اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو کا موضوع بھیک مانگنے کی اسلامی حیثیت یا بھیک مانگنے کی اسلام میں مذمت، اس پر میں 2 مرتبہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ پیش نہیں کروں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے طرف سے جو ان کے نائب برحق ہیں میں ان کے اقوال پیش کروں۔ تو پہلے دن میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اگر بھیک مانگنے والے کو پتہ چل جائے کہ بھیک مانگنے میں کتنی وہ پریشانی ہوتی ہے، کتنی ذلت ہوتی ہے، تو ما سأل احد احدا، کوئی ایک کسی ایک سے کچھ نہیں مانگے۔ تو اسی سلسلے میں آج پھر ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حضرت علی علیہ السلام کی۔ وہ فرماتے ہیں المسألۃ طوق المذلہ، بھیک مانگنا ذلت کے طوق پہننا ہے، ذلت کا طوق ہے جو انسان کے گردن میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ بھیک مانگنا کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جو عزت والے کی عزت چھین لیتی ہے، اور جس کا اچھا حسب و نسب ہوتا ہے اس کا حسب و نسب ختم ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میں بہرحال اپنی فیلڈ والوں کو کہوں، کسی اور قوم قبیلے کا نام نہیں لیتا ہوں، ہم مولوی حضرات اگر دال روٹی پہ بھی شکر کی زندگی گزاریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو ہم زیادہ مؤثر بھی ہوں گے، ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن تھوڑا بہت مسئلہ ہو اگر ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں، وہ بھی ادارے کے لیے پھیلائیں، ایک نیکی کے کام کے لیے پھیلائیں تو چلیں، وہ کسی حد تک چل جائے گا، لیکن اپنی ذات کے لیے اگر ہاتھ پھیلائیں تو امام کا فرمان ہے، جبکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں یا ان کا ما فی الضمیر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کا اچھا حسب نسب ہے تو بھی بھیک مانگنے والے سے اس کے حسب نسب کی کیا ہے وہ عزت خراب ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضرت علی علیہ السلام خدا سے قریب ہونے کے 2 نسخے بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے قریب ہوں، ہم تو ہر عبادت میں نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ لفظ کا تو ہم نے رٹا لگا لیا، لیکن کون سی چیزیں ہیں جو نماز روزے کے علاوہ بھی ہمیں خدا کے قریب کرتی ہیں؟ تو ہمارے امام فرماتے ہیں التقرب الی اللہ بمسألتہ، اگر آپ چاہتے ہیں خدا کے قریب ہوں تو خدا سے بھیک مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب انسان فقیر ہے اور وہ غنی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کے اپنے پروردگار سے کچھ بھیک نہیں مانگتا، ہم کہتے ہیں دعا نہیں مانگتا، تو دعا میں بھی کیا وہی بھیک مانگتے ہیں؟ اگر خدا سے کوئی بھیک نہیں مانگتا تو اللہ وہ نماز ملائکہ کو کہتا ہے اس کے منہ پہ دے مارو۔ اللہ کو کوئی ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نماز کو ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اس اللہ کے ساتھ ربط میں رہیں۔ تو ایک چیز اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو خدا سے بھیک مانگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَإِلَى النَّاسِ بِتَرْكِهَا، اور آپ لوگوں سے بھیک مانگنے کو ترک کر دیں تو خدا کے قریب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ خدا سے بھیک مانگے تو خدا کے قریب ہوں گے۔ اور یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے بھی قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں سے بھی بھیک مانگنا چھوڑ دیں تو لوگوں کے پاس بھی آپ کی عزت ہو جائے گی۔ اور ایک تیسری حدیث آج کے درس کی اور آج کے عنوان کی، یہ پڑھ کر میں تو بہت ہی ڈر گیا ہوں کہ کیا میں شیعہ ہوں؟ میں دوسروں پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، میں خود کو سوچوں، خود کے بارے میں غور کروں کہ میں شیعہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے شیعہ ہونے کی ایک نشانی بتائی، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جیسے پاکستانی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ شناختی کارڈ، بشرطی کے نادرا والے صحیح طریقے سے کام کریں، وہ پیسوں پہ غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ نہ دیں۔ اگر ہمارے نادرا والے قانون کے پابند ہیں تو شناختی کارڈ علامت ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ اسی طریقے سے مولا امیر سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کون ہیں، تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو اب
لفظ چونکہ عربی میں بھی وہی ہے تو میں بھی جو ہے کیا ہے وہ عربی والے لفظ کا من و ان ترجمہ کرتا ہوں. جو کتے کی طرح چیخ و پکار نہیں کرتے، کتے کی طرح آوازیں نہیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے کیا ہے وہ کوے کی طرح، جیسے کوا یہ جو پرندہ ہے اس کی طرح وہ لالچ نہیں رکھتے ہیں، لوگوں سے اپنی کوئی حاجت طلب نہیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھوک سے مر ہی کیوں نہ جائیں. تو یہ مولا امیر نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ چیخ پکار کرتے ہیں میرا خرچہ جی بہت ہے، میں جی شوگر کا مریض ہوں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، آمدنی کم ہے، میرے بھائی 2 سجدے کر اور اس پروردگار سے مانگ جو غنی ہے، جو جتنا دے گا اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی اور تمہیں اتنا دے گا کہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے. تو مولا امیر فرماتے ہیں کہ کتے کی طرح آوازیں کرنا اور جو ہے کوے کی طرح لالچ رکھنا یہ شیعوں کی نشانی نہیں ہے. شیعہ وہ ہیں بھوک سے مر جائیں گے لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ایک اور حدیث جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمائی، گویا کہ ہمارے نبی کریم نے حضرت علی علیہ السلام کو ذریعہ بنایا کہ یہ نبی کریم کا قول ہم تک پہنچے. یا علی، اے علی، اگر میں کسی اژدہا، یہ جو بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، اس کے منہ میں اپنا ہاتھ انگلیوں سے لے کے کوہنی تک ڈال دوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی ایسے سے مانگوں جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہوا. یعنی وہی مخلوق، یعنی میں مخلوق سے کوئی اپنی حاجت مانگوں تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنا وہ میرے لیے پسندیدہ عمل ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عزت و نفس دے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، بھیک مانگنے سے ہمیں بچائے، اور اپنے ہی دروازے کا محتاج بنایا ہے اور اسی کے در کے محتاجی میں بھی ہماری عزت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.